چن چن کر بٹھائے جائیں گے جو کسی کا کیس نہیں لگنے دیں گے، چن چن کر بٹھائے جائیں گے کہ جو کسی کے کیس کے فیصلہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں تو یہ حالت ہے، آپ کیس کا انصاف کے لیے کیا، وہ بات کی بات ہے، آپ کو تو تاریخ نہیں ملتی بھائی، عدالتوں میں تاریخ نہیں ملتی، کہاں جائیں گے؟ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جج عہدے سے ثابت نہیں ہوتا، اس کا کنڈکٹ کیا ہے کہ وہ جج ہے، اس کا انداز کیا ہے کہ وہ جج ہے، اس کا طریقہ سلیقہ کیا ہے انصاف کرنے کا، وہ جج ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ آج جو بندر بانٹ کر رہے ہو، لوگوں ججز کو مختلف جگہ پہ بھیج رہے ہو، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو اپوز کریں گے۔ یہ جو ججز کی ٹرانسفر ہے، آپ کسی ایک جگہ پہ ایک پرنسپل بنا کے آپ کرو گے تو پھر پورے پاکستان میں جو رہی صحیح جوڈیشری جس کا پہلے برا حال ہے وہ اور مارے جائیں گے۔ ممبر پاکستان بار کونسل جناب شفقت چوہان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، میرے دوسرے بھائی کیبنٹ کے ممبران، آنریبل ممبرز، بات یہ ہے کہ بابر مرزا صاحب کے حوالے سے ہمارا شروع سے موقف رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ بار کے لیے بات کی ہے، بار کی اچھائی کے لیے بات کی ہے، بار کے عزت و وقار کے لیے بات کی ہے، اور وکیل کے احترام کی بات کی ہے۔ یہ ہمارا پروفیشنل گروپ کا ورتیرہ رہا ہے، اور اس میں ہم لغزش نہیں آنے دیں گے، اس کے لیے کوئی بھی کاسٹ ادا کرنی ہے، ہم بالکل آگے بڑھیں گے، اور کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو بار کے وقار کے خلاف ہو۔ ہم نہیں مانتے کہ کوئی بندہ بار کو اس طرح فتح کر سکتا ہے۔ وکیل نے ووٹ دیا، وکیل نے اپنا بتایا، وہ اس وکیل صاحب کا مینڈیٹ تھا جو اس نے ووٹ دیا، اس کے تحفظ کی ہماری ذمہ داری ہے، اس میں لغزش نہیں ہوگی، وعدہ رہا۔ اور بڑی بانگے دور بات ہوگی، سامنے ہوگی، منظر عام پہ ہوگی، چھپ چھپا کر کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ رہی بات کانسٹیٹیوشنلٹیز کی، یہ جو امینڈمنٹس کی گئی، میں بات کرتا ہوں کہ ہم نے چیلنج کیا جناب محترمہ جو ہماری چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کو، مجھے کہا گیا کہ یہ غلط کر رہے ہو۔ میں نے کہا میرا ان کے ساتھ ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے لیے وہ قابل احترام ہیں، وہ ایک جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن ایک سسٹم ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کی غرض و غایت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، آپ کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، آپ چیف جج بن رہی ہو، آپ کا کوئی ذاتی مفاد ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا، ہمارا کسی دوسرے جج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بھی کوئی مفاد نہیں ہے۔ ہمارا مفاد یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اپنی غرض و غایت کے ساتھ قائم رہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس قائم رہے، اور انڈیپینڈنس اگر جوڈیشری کی نہیں ہوگی تو یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آپ نے جہاں سے ابھی بات ہو رہی ہے جی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد 28ویں کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ بات یہ ہے کہ آپ ساری جو پابند کاری کر رہے ہو، کانسٹیٹیوشن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ لوگوں کے حقوق کے لیے کر رہے ہو؟ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے کر رہے ہو؟ یقیناً نہیں۔ آپ کو ہر وہ جج برا لگتا ہے جو کسی کی کانسٹیٹیوشن کی پٹیشن کو حکومت کے خلاف فیصلہ کرے، آپ کو ہر وہ جج برا لگتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کی غرض و غایت کے مطابق کانسٹیٹیوشن کی بڑائی کے لیے بات کرے، آپ کو ہر وہ جج برا لگتا ہے جو کہے کہ نہیں آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ یہ جو لوگ ہیں، جو ملازمین ہیں، جو آپ کی آرمی ہے، جو آپ کی اسمبلی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ اپنے گھروں کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اپنی طاقت کو آگے لے جانے کے لیے، لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے، لوگوں کو سمیش کرنے کے لیے یہ ہے۔ اس کے لیے حکومتیں نہیں ہوتی،
حکومتیں صرف ہوتی ہیں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. حکومت میں پہلے بھی کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, حکومت لوگوں کے دلوں میں کی جاتی ہے, حکومت لوگوں کو تحفظ دے کے کی جاتی ہے. اگر ایک طاقتور کسی غریب, کسی کمزور پہ حملہ آور ہو تو وہاں حکومت اس کو حملہ آور ہونے والے کو روکتی ہے اور پروٹیکٹ کرتی ہے ہمارے اس طبقے کو جو خود تحفظ نہیں اپنا کر سکتا. اور جوڈیشری کا کیا کام ہے؟ جوڈیشری کا کام ہے انصاف کرنا. طاقتور طبقہ جہاں کسی ایسے شخص کے ساتھ یا کسی ایسے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے تو وہ جو جوڈیشری ہے وہ وہاں انصاف کرتی ہے. اور آپ میں تو جرت ہی نہیں رہی, آپ میں طاقت ہی نہیں رہی, آپ وہ جج ہی نہیں ہو, آپ کی وہ ایک جج کی جو حیثیت ہے وہ نہیں رہی. آپ اپنے گریبان میں جانگ کے دیکھیں, اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہو, یہ آپ خود ذمہ دار ہو. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ جب ہم نے چیف جسٹس صاحب کو چیلنج کیا تو وہ ہم 6 ممبرز پاکستان بار کونسل تھے, ہمارا کسی کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا. ہم چاہتے تھے کہ آپ کھڑے رہو, آپ آپس میں بیٹھ کر اس کو ڈیسائیڈ کرو کہ آپ نے اپنے بینیفٹس نہیں لینے. اور اس وقت جناب محترم جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اینی آف 3 فارمولہ, اینی آف 3 فارمولہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. کہ جب آپ کی تلوار, جب چھری آپ کے گلے پہ چلی تو پھر اسی لا منسٹر نے کہاں اسمبلی میں کہ اینی آف 3 کا فارمولہ جناب جسٹس منصور شاہ صاحب نے دیا تھا. آپ اپنے وزن کے ساتھ گر رہے ہو, لیکن اس کا یہ فرق کوئی نہیں پڑا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو, آپ کھا رہے ہو, پی رہے ہو. آپ نے ظلم کیا ہے معاشرے پہ, آپ نے ظلم کیا ہے انصاف کے ایلیمنٹ پہ, آپ نے ظلم کیا ہے کہ معاشرے میں جو طبقات جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اس کو آپ نے ذبح کیا ہے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. ہاں آج بات ہو رہی ہے جی 6 جج یہاں سے ٹرانسفر کر دیں گے, ان کے کہنے پہ کہ کسی کو کراچی بھیجا جائے گا, کسی کو جہاں وہ چاہتا ہے بھیجا جائے گا. یہ بھی ایک چال ہے, یہ بھی ہے آپ کا ایک انٹرسٹ ہے. آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہو کہ ہم آپ کو ادھر بھیج دیتے ہیں, ہم آپ کو ادھر بھیج دیتے ہیں. ایک پرنسپل سیٹ کریں گے اور آئندہ اپنی مرضی کے بندے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جا کر اسلام آباد بٹھانا ہے ان کو بٹھایا جائے گا. اور وہ لوگ چن چن کر بٹھائے جائیں گے, چن چن کر بٹھائے جائیں گے جو انصاف کا قتل کریں گے, چن چن کر بٹھائے جائیں گے جو کسی کا کیس نہیں لگنے دیں گے, چن چن کر بٹھائے جائیں گے کہ جو کسی کے کیس کے فیصلے نہیں ہونے دیں گے. یہاں تو یہ حالت ہے, آپ کیس کا انصاف کے لیے کیا وہ بات کی بات ہے. آپ کو تو تاریخ نہیں ملتی بھائی, عدالتوں میں تاریخ نہیں ملتی, کہاں جائیں گے؟ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وکیل پہ لوگ توقع کرتے ہیں, وکیل کے متعلق لوگ محسوس کرتے ہیں, اور وکلاء نے یہ ثابت کیا ہوا ہے. آج بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ شاید وکیل ہمیں ریسکیو کریں گے, ہمارے معاشرے کو بہتر کریں گے. اور ہمارا وکلاء کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا. ہم نے کسی سے کیا لینا ہے؟ ہم آتے ہیں اپنے کیس میں پٹیشن فائل کی, کیس فائل کیا, اس کا انصاف ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے, اپیل کرتے ہیں. ہمارا اس کی کسی جج کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ جج جو ہے وہ جج رہے, وہ جج لگے, وہ جج محسوس ہو, اور وہ جج اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ جج ہے. جج کنڈکٹ سے ثابت ہوتا ہے, جج عہدے سے ثابت نہیں ہوتا. اس کا کنڈکٹ کیا ہے کہ وہ جج ہے, اس کا انداز کیا ہے کہ وہ جج ہے, اس کا طریقہ سلیقہ کیا ہے انصاف کرنے کا, وہ جج ہے, اس سے ثابت ہوتا ہے. آج جو بندر بانٹ کر رہے ہو, لوگوں ججز کو مختلف جگہ پہ بھیج رہے ہو, ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم اس کو اپوز کریں گے. یہ جو ججز کی ٹرانسفر ہے, آپ کسی ایک جگہ پہ ایک پرنسپل بنا کے آپ کرو گے تو پھر پورے پاکستان میں جو رہی صحیح جوڈیشری جس کا پہلے ہی برا حال ہے وہ اور مارے جائیں گے. اور یہ آپ ملازم تو پہلے ہی ہو, جج صاحبان اس وقت ملازمین ہیں, ججز نہیں ہیں. کوئی جج نہیں ہے کہ اس میں یہ جرت ہو کو فیصلہ کرے. کوئی ایک جج فیصلہ کرتا ہے, اگلے دن وہ کہیں اور کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کیا کریں جی حالت ہی بری ہے. تو وہ چونکہ آپ لوگوں نے, میں جج صاحبان کو بھی کہتا ہوں, آپ لوگوں نے
ان لوگوں کو خدا مانا ہوا ہے. آپ لوگوں نے ان لوگوں کو خدا مان لیا ہے. فار گاڈ سیک خدا خدا ہی ہے, اللہ اللہ ہی ہے. اللہ کو مانے اور اپنے, میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں, سلیوٹ پیش کرتا ہوں یہ شمس محمود مرزا کو. اس نے ریزائن کیا, اس نے ثابت کیا کہ میں ہوں. اس کو فائدہ ہو یا نہ ہو یار کوئی بات نہیں, اس کا رزق اللہ نے دینا ہے. میرا رزق اللہ کے پاس ہے, کسی جج کے پاس نہیں ہے, کسی حکومت کے پاس نہیں ہے, کسی بڑے کے پاس نہیں ہے. میرا رزق اللہ کے پاس ہے اور میں نے اللہ سے ہی لینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے اور اس کو الیج کرتے رہیں گے. انشاءاللہ منڈے کو کنونشن ہو رہا ہے سندھ میں, وہاں کراچی ہائی کورٹ میں, آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہم اس کے بعد لاہور میں کریں گے, کنونشنز بھی ہوں گے, بات بھی ہوگی. ہم ممبرز پاکستان بار کونسل 8 جو ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے اندر گول میز کانفرنس کریں گے اور جلدی کریں گے, آگے بڑھیں گے. نتیجہ کچھ بھی ہو, ہمارا مقصد رول ادا کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ رول ادا کرنا ہے. باقی مالک اللہ کے پاس ہے, وہی کامیاب کرے گا. اور الٹیمیٹلی یہ سسٹم لولا لنگڑا نہیں چل سکتا. اس نے بدلنا ہے, بدلے گا, اور کل کا وقت بتائے گا کہ یہ چیزیں تبدیل ہوگی. تھینک یو ویری مچ.